بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بائبل میں جو پیش گوئیاں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ اعراف میں 156 اور 157 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، سو میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہمارے آیات پر ایمان لائیں گے، جو پیروی کریں گے اس نبی امی رسول کی جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق تورات اور انجیل میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں۔ تو بائبل جو ہے اس میں سے جو پیش گوئیاں ہیں ہمارے علماء نے اپنی مختلف کتابوں میں، تفسیر میں بھی، سیرت میں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ تو ان عام طور پر 8 سے 10 پیش گوئیاں، جنہوں نے زیادہ لکھی انہوں نے 8 سے 10 تک لکھی ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی تو اس میں سے 32 پیش گوئیاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں بائبل میں ملیں۔ تو ان کا مختصر سا آج کے ایک پروگرام میں ان کو مختصر ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی پیش گوئی جو ہے وہ ہے قوموں کی طرف رسول، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافۃ للناس، تمام انسانوں کے رسول ہیں۔ تو اسی بارے میں پیش گوئی ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ تمام قوموں کی طرف رسول ہوگا۔ تو یسایہ 42 نمبر باب ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 1 تا 4۔ اس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پیش گوئی درج ہے۔ میں پوری پیش گوئیاں اس لیے نہیں پڑھوں گا، یہ صفوں کے صفحے ہیں، تو میں مختصر حوالے دیتا جاؤں گا کہ جو دوست اس کو سنیں وہ بائبل کو نکالیں اور ان کو وہاں ان مقامات سے دیکھ کر وہ خود پڑھ لیں۔ اور قوموں کی طرف رسول ہونے کے بارے میں جو پیش گوئی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے بخاری شریف کی روایت نمبر 4838 4838 جو روایت نمبر ہے اس میں تفسیر سورہ فتح، اس کے تحت تورات کے حوالے سے یہی پیش گوئی وہاں پر درج ہے کہ بائبل میں یہ پیش گوئی ہے۔ تو میں آگے جا کے ایک پیش گوئی ہوگی جس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو یہ قوموں کی طرف رسول کے عنوان سے جو پیش گوئی ہے وہ ہے یسایہ 42 نمبر باب کی 1 تا 4 نمبر آیت۔ دوسری جو پیش گوئی ہے وہ عہد خدا کے نام سے ہے اور وہ سیدنا ابراہیم کے حوالے سے ہے اور پیدائش 16 باب 7 تا 11 آیت۔ یہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، اسے برومند کروں گا، بڑھاؤں گا، اسے بہت بڑھاؤں گا، اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ ایسی ہی پیش گوئی سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے لیے تمام بزرگ یکساں مرتبہ رکھتے ہیں، یکساں قابل احترام ہے، لہٰذا ہمیں کوئی حسد نہیں ہے جیسے بنی اسرائیل نے بنی اسماعیل سے حسد کیا۔ تو مسلمانوں کو اس بارے میں کوئی آر نہیں، نہ کوئی ریزرویشن ہے ہماری کہ حضرت اسحاق کی شان کیوں بیان کی گئی۔ وہ بھی ہمارے سردار ہیں اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی سردار ہیں۔ دونوں کو اللہ پاک نے برکت دی جو کہ ہم مسلمان سب کے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیش گوئی ہے پیدائش کا باب ہے 16 7 تا 11 آیت میں ہے، پھر پیدائش کا باب 21 اور 20 آیت میں ہے، اور پھر پیدائش کے باب 17 اور 1 تا 21 میں ہے، اور پھر پیدائش کا باب 17 اور 16 میں اور 17 اور 20 میں ہے۔ تو یہ جب آپ آیات پڑھیں گے تو ان سب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا اسماعیل کو بھی برکت ملی، سیدنا اسحاق کو بھی برکت ملی۔ اگر وہاں پر برکت کا نتیجہ نبوت تھی تو یہاں پر بھی برکت کا نتیجہ آخری رسول کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تیسری پیش گوئی ہے بہت مشہور پیش گوئی، وہ ہے مسیل موسیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند اللہ پاک ایک نبی بھیجے گا۔ تو سیدنا موسیٰ یہ ہے استثناء، تورات کی جو آخری کتاب ہے استثناء اس کے 18 باب کی 18 اور 19 آیت، اس میں یہ پیش گوئی ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ مختصر ہے کہ میں ان کے لیے، سیدنا موسیٰ سے خدا تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔
استثناء 18 باب 18 اور 19 آیت۔ اور اعمال کی کتاب میں اس پیش گوئی کا آخری فقرہ یوں ہے، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اعمال 3 باب اور 23 نمبر آیت۔ تیسری پیش اپنا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا رسول کریم علیہ السلام، ان تینوں بزرگوں کے بارے میں ہم نے ایک کالم بنایا، اس میں تینوں کا تقابل جو ہے وہ تورات کی روشنی میں، بائبل کی کتابوں کی روشنی میں کیا، تو حضور علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی 33 باتوں میں یکسانیت نکلی۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، جہاد بھی نہیں کیا، ان کی حکومت کا بھی ان کو موقع نہیں ملا، تو بہت ساری باتوں میں ان کی رسول کریم علیہ السلام سے یکسانیت نہیں نکلی۔ لہذا جو مثیل موسیٰ جیسا وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتے ہیں، اور 33 پوائنٹ ایسے ہیں، 33 پوائنٹس جن میں آپ کی مشابہت دونوں بزرگوں کی آپس میں ہے۔ 4 نمبر پیش گوئی جو ہے وہ ہے غیر قوموں کی طرف رسول۔ اس کا ذکر جو ہے وہ ہے استثناء 32 نمبر باب ہے اور 21 نمبر آیت ہے، غیر قوموں کی طرف رسول، کیونکہ یہ یہودی جو تھے یہ اپنے علاوہ دوسری قوموں کو جینٹائلز کہتے تھے، اجنبی لوگ، غیر قومیں۔ 5ویں پیش گوئی قوموں کا ممدوح عظیم الشان بادشاہ، یہ زبور میں پیش گوئی ہے، اور زبور کا جو پورا باب نمبر 45 ہے وہ پورے کا پورا رسول کریم علیہ السلام کی پیش گوئی کے بارے میں۔ اس کے بعد 6ٹھی پیش گوئی ہے صداقت کا شہزادہ، زبور میں 72 نمبر باب وہ پورے کا پورا رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی ہے، 72 نمبر باب۔ 7ویں پیش گوئی خدا پر توکل کرنے والا، یہ زبور کی 112 نمبر باب ہے زبور کا، اور 6 تا 9 آیت جو ہے اس میں آپ کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی اور وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خدا پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، وہ ڈرنے والا نہیں، یہاں تک وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑے گا اور وہ دانت پیسے گا اور گلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ اور یہ پیش گوئی صرف رسول کریم علیہ السلام پر فٹ آئی کہ انہوں نے پورا عرب فتح کیا اور آپ کے تمام دشمن ناکام اور نامراد ہوئے۔ ارض مقدس کے وارث، زبور 69 نمبر باب ہے اس کا، اور 35 اور 36 نمبر آیت میں یہ پیش گوئی ہے، حضور علیہ السلام کے امتی ارض مقدس کے وارث ہوئے فلسطین کے۔ اس بارے میں ایک فقرہ کسی غیر مسلم عالم کا تھا، اس نے کہا کہ اسلام وہ دین ہے جس نے یہودیت اور عیسائیت کو اس کی جنم بھومی سے نکال دیا، فلسطین سے خارج کر دیا۔ یہ ہے رسول کریم کا معجزہ کہ اصل میں وہ جنم بھومی تھی اس کی عیسائیت اور یہودیت کی، اور اس پر قبضہ کیا مسلمانوں نے، مدتوں صدیوں تک قبضہ آپ مسلمانوں کا رہا۔ 8ویں پیش گوئی ہے بابل کو ویران کرنے والے، یہ زبور 137 نمبر باب 8ویں آیت، یہ سایہ باب کی 13ویں باب کی پہلی آیت، 3 تا 7 آیت، 19 تا 22 آیت، پھر یہ سایہ کے 14ویں باب کی 22 تا 24 آیت، باب نمبر 21 کی 6 تا 9 آیت، 11 13 آیت، باب نمبر 47 پورا، یرمیہ 50 باب کی 18 نمبر آیت، 29 30 39 40، اور باب نمبر 51 یرمیہ کا اس کی 37 نمبر آیت، اور مکاشفہ جو ہے اس کا 18 نمبر باب کی پہلی اور دوسری آیت، پھر 20 تا 23 آیت، پھر باب نمبر 19 کی 1 تا 3۔ یہ ان ساری جگہوں میں بابل کی ویرانی کی خبر دی گئی ہے۔ بابل سے مراد ہے عراق۔ تو اس علاقے کو رسول کریم علیہ السلام کے ماننے والوں نے فتح کیا ہے، اس کو کسی اور نے فتح نہیں کیا۔ جب یہ پیش گوئیاں ہو چکی تو اس کے بعد یہ بات صرف حضور علیہ السلام پر صادق آئی۔ پھر آپ کے بارے میں پیش گوئی بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو شہنشاہ کہتے ہیں، یوحنا کا مکاشفہ ہے، اور یہ بائبل کی آخری کتاب ہے، نیا عہد نامہ کی آخری کتاب جو ہے وہ مکاشفہ اس کو کہتے ہیں، یوحنا کا مکاشفہ۔ تو اس میں 19 باب کی 11 تا 16 آیت میں ہے، اور اگر میں پڑھ ہی دوں اس کو،
مکاشفہ وہ کہتا ہے کشف میں نے دیکھا، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے ساتھ پر بہت سے تاج ہیں۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی پہ فٹ نہیں آئی، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنا ہوا ہے، یعنی جنگ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، سفید مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خدا بند۔ یہ ہے مکاشفہ کا 19 نمبر باب 11 تا 16 نمبر آیت۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیش گوئی ہے، اور سوائے رسول اللہ کے کسی پر یہ فٹ نہیں آتی۔ کیوں؟ آپ کے کچھ امتیازات ایسے ہیں جو صرف آپ کے امتیازات میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلا امتیاز آپ کا ختم نبوت ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، یہ اور کسی نبی کو امتیاز نہیں ہے۔ یہ دوسرا نسخ ادیان، تمام دین آپ نے منسوخ کر دیے، صرف اسلام باقی ہے۔ تیسرا رضایت تامہ، اللہ پاک نے سورۃ فتح میں کہہ دیا کہ میں آپ سے مکمل طور پر راضی ہوں، یعنی آپ کے اگلے پچھلے میں نے اگر کوئی تھے بھی جو خلاف اولا کہنا چاہیے تو وہ میں نے آپ کے معاف ہیں، باقی نبیوں کے بھی معاف ہیں، لیکن ان کو ان کی زندگی میں بتایا نہیں گیا۔ یہ صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ان کی زندگی میں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ اللہ نے کہا کہ میں آپ سے راضی ہوں، رضایت تامہ آپ کو حاصل ہے۔ پھر ہے تکمیل دین، یہ صرف رسول اللہ کے دور میں ہوئی، عموم بعثت کہ پورے انسانوں کی طرف نبی، یہ صرف رسول ہے، ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو پیش گوئی ہے بادشاہوں کا بادشاہ، اس میں جو بھی عبارت ہے وہ صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر فٹ آتی ہے۔ 9 نمبر پیش گوئی خدا وند کا نیا گیت، یہ یسایہ علیہ السلام نے پیش گوئی کی ہے، اور یہ جو ہے یسایہ 42 نمبر باب کی 9 تا 17 آیت میں ہے۔ ان میں دو فقرے میں پڑھ دوں کہ وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا، وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ڈالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ یہ میں نے کچھ اس کے فقرے پڑھے ہیں۔ 10ویں پیش گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، خدا کا خادم۔ یہ ہے یسایہ 52 نمبر باب اور 13 تا 15 آیت۔ 11 نمبر بانجھ پر کرم، کہ ایسا قبیلہ، ایسی قوم جن میں سے کوئی نبی نہیں آیا، ان پر بھی اللہ نے کرم کیا، اور ان میں سے آخری نبی آیا تو اس پہ بارے میں جو پیش گوئی ہے یہ ہے یسایہ کی 54 نمبر باب کی 1 تا 17 نمبر آیت ہے کہ یہ بانجھ پر کرم اللہ نے کیا کہ ان میں سے امیین میں سے اللہ پاک نے رسول بھیجا۔ 12 نمبر امیوں پر کرم، جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی، مطلب اہل عرب جو تھے وہ دین کو جانتے ہی نہیں تھے، بت پرست تھے وہ، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں۔ یہ ہے یسایہ 65 نمبر باب ہے اور اس کی پہلی آیت ہے۔ 13ویں پیش گوئی ابدی سلطنت، یہ ہے دانیل کتاب کی باب نمبر 2 کی پہلی آیت اور 44 نمبر آیت۔ یہ نبوکدنضر کی سلطنت میں حضرت دانیل نے دوسرے سال جو خواب دیکھا تھا اس کی بنیاد پر یہ صرف اور صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فٹ آتی ہے۔ وہ خواب کی تعبیر جو ہے ان بادشاہوں کے ایام میں نبوکدنضر بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، دانیل نبی جو ان کے پاس گرفتار ہو کر یہودی گئے تھے، ان میں دانیل نبی بھی تھے، ان سے اس نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے تعبیر جو بتائی، ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالہ نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کر دے گی، اور وہ تا ابد قائم رہے گی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت وہ ہمیشہ انشاءاللہ قائم ہے۔ اور یہ دانیل کا باب نمبر 2 ہے، 1 اور 44 نمبر فقرہ ہے اس کا۔ 14 نمبر پیش گوئی ہے آسمان کی بادشاہی، یہ ہے متی کی انجیل میں 20واں باب 1 تا 16۔ 15ویں پیش گوئی پاکستان کا مالک، پاکستان کہتے ہیں انگوروں کے باغ کو، وہ ہے متی کا باب 21 اور
33 تا 44 نمبر جو آیت ہے 33 تا 44 اس میں یہ پیش گوئی ہے۔ 16ویں پیش گوئی ہے مددگار، روح حق، فار کلید، سچائی کی راہ دکھانے والا۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا جو نام اپنی بولی میں لیا تھا وہ جو بھی تھا اس کا ترجمہ یونانی میں انہوں نے فار کلید کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو امتیازی وصف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور آپ کا یہ خاص مشن تھا کہ وہ اپنے بعد آنے والے آخری رسول کی خوشخبری، ان کی بشارت بھی دیں۔ اس مشن پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کر کے بھیجے گئے تھے، اسی وجہ سے ان کا صحیفہ کا نام ہی بشارت ہے، انجیل، تاکہ نام ہی سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کا اظہار، اور یہ نام قیامت تک عیسائیوں پر حجت بنے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں سورہ صف 61 نمبر سورت کی 6 نمبر آیت میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، مطلب آپ کی رسالت کا اختتام نہیں ہوگا۔ یہ یوحنا 14 نمبر باب کی 16 نمبر ہے۔ اسی باب کی جو 26 نمبر آتا ہے اس میں ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، تکمیل دین اسی کے دور میں ہوگی، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں سب یاد دلائے گا۔ اور قرآن مجید نے ان کو اصل توحید کے جو عقائد تھے وہ سارے ان لوگوں کو یاد کروائے ہیں، ان کے نام لیوا جو ہیں عیسائی حضرات۔ 17 نمبر پیش گوئی ہے دنیا کا سردار یا سید العرب والعجم۔ یہ ہے یوحنا کے انجیل کا 14واں باب اور 30 نمبر اس کی آیت ہے۔ تو یہ پیش گوئی حضرت رسول کریم علیہ السلام پر ہی فٹ آتی ہے، دنیا کے سردار صرف آپ ہیں، باقی انہوں نے جو بہانے بنائے ہیں ان سب کا ہمارے کتاب میں جواب ہے، وہ ہم جب وہ بات کریں گے تو دیکھ لیں گے۔ بہرحال اپنے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب انبیاء جو ہیں وہ عاجزی ہی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد دنیا کا سردار آتا ہے، یعنی آخری نبی میرے بعد آئے گا اور مجھ میں ان کا کچھ بھی نہیں، کہ جو امتیاز ان کو حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے۔ 18 نمبر پیش گئی ہے غالب آنے والا، جو غالب آئے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے اساس سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کمار کے برتن چکنا چور ہوتے ہیں۔ یہ فتح جو ہے فتح مبین اور فتح مکمل جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی، اور یہ پیش گوئی جو ہے یہ مکاشفہ جو آخری کتاب ہے نیا عہدنامہ کی اس کے دوسرے باب کی 26 اور 27 نمبر آیت میں ہے۔ 19ویں پیش گوئی شیلو، عبرانی میں اسے کہتے ہیں شیلوخ، شائلو بھی اس کو پڑھتے ہیں، SHILO، شائلو بھی پڑھتے ہیں شیلو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے پیدائش کے باب نمبر 49 کی 10 نمبر آیت میں، یہ اس کی پیش گوئی ہے۔ 20ویں پیش گوئی رسول کریم علیہ السلام کی سلامتی کا شہزادہ، یہ بھی متی 10 نمبر باب ہے 34 سے 36 آیت ہے، پھر لوکا کے 12 نمبر باب کی 51 نمبر آیت ہے، پھر لوکا کے 22 نمبر باب کی 36 نمبر آیت ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام ان کے بارے میں یہ ساری پیش گوئیاں اس میں سلامتی کے شہزادہ کے نام سے موجود ہیں۔ اس کے بعد پیش گوئی ہے کوہ فاران سے جلوہ گر ہونے والا، 21 نمبر پیش گوئی، اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے بعد میں۔ تو یہ استثناء تورات کی جو آخری کتاب ہے اس کا 33 نمبر باب کی دوسری اور تیسری آیت ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی تفصیلی بات کریں گے۔ 22ویں پیش گوئی محمد دیم، یہ ہے غزل الغزلات، اس کو نشید الاناشید بھی کہتے ہیں، سانگ آف دی سانگز۔ تو 5 نمبر باب ہے، 10 تا 16 نمبر آیت ہے اس کی۔ تو اس میں عبرانی کا لفظ محمد دیم استعمال ہوا ہے جس کا معنی بہت ساری آسانیاں، بہت ساری خوشیاں، یہ ہے اس کا معنی۔ یہ بہت تفصیلی پیش گوئی ہے اس میں۔ 23 نمبر پیش گوئی ہے مشرق سے مبعوث ہونے والا راست باز،
یہ ہے یسایہ کے 41 نمبر باب کی 2 تا 4 نمبر آیت۔ 24ویں پیش گوئی ہے ابدی خوشخبری کا وارث۔ مکاشفہ کی کتاب 14 نمبر باب ہے اور 6 اور 7 نمبر اس کی آیت ہے۔ 25 نمبر پیش گوئی کیدار کی بھیڑیں اور شوکت کا گھر۔ شوکت کہتے ہیں شان کو۔ یہ جو ہے یسایہ کا 60 نمبر باب ہے، 1 تا 8 نمبر اس کی پیش گوئی۔ 26 نمبر پیش گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خدا کا برہ کہتے ہیں یہ دمبے کو، یہ ان کی اصطلاح ہے اناجیل کی، خاص اس میں بائبل کی، کہ جو خدا کا خاص بندہ ہوتا ہے اس کو خدا کا برہ کہتے ہیں وہ، اور اس کا ہے 1,44,000 کا سردار۔ عام طور پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ مسلمان علماء یہ کہتے ہیں کہ تعداد کو آپ محدود نہ کریں، اس کو اسپیسیفائی نہ کریں، کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ نبی بھیجے، لیکن بائبل کے مطابق یہ 1,44,000 ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ 1,44,000 کا سردار جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی یہ پیش گوئی مکاشفہ میں ہے۔ 14 نمبر باب 1 تا 5 نمبر آیت ہے، تو یہ مکاشفہ میں پیش گوئی ہے، اور یہ سوائے رسول کریم کے کسی پر فٹ نہیں آتی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر 1,44,000 لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری حج کے لیے گئے تھے تو اس وقت تقریباً اتنی تعداد ان کے ساتھ تھی۔ 27ویں پیش گئی کونے کے سرے کا پتھر، کارنر اسٹون جس کو کہتے ہیں، اور اس کا جو معنی ہے کارنر اسٹون کا، ایک تو یہ ہے کہ وہ پتھر جو 2 دیواروں کو جوڑے، کونے والا پتھر ہوتا ہے وہ جو 2 دیواروں کو جوڑے ایک، اور دوسرا حاکم کو کہتے ہیں، تیسرا خدا کا منظور نظر۔ یہ سارے وہ معنی ہیں جو عیسائی علماء نے بیان کیا۔ تو کونے کے سرے کا پتھر جو ہے وہ متی کا باب نمبر ہے 21، 23 تا 41 نمبر اس میں پیش گئی اس کی آپ کو ملے گی۔ 28 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اتنی یقینی تھی، اتنی معروف تھی کہ یہودی لوگ نام بھی نہیں لیتے تھے، صرف وہ نبی کہہ دیتے تھے، تو اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو وہ نبی۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے، یوحنا کی انجیل ہے، پہلا باب 19 تا 25 نمبر آیت، میں 2 فقرے پڑھ دوں۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے، یوحنا نبی سے مراد حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر تو کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ ایلیا کہتے ہیں سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ آخری نبی کا انہوں نے نام تک بھی نہیں لیتے تھے، اتنی معروف تھی ان میں بات۔ انہوں نے پوچھا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے؟ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ اگر نہ تو مسیح ہے، نہ تو ایلیا ہے، نہ تو وہ نبی ہے، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ تو یہ یوحنا کا جو پہلا باب ہے اس کی یوحنا کی انجیل 19 تا 25 نمبر آیت، اس میں 3 الگ الگ شخصیات کا ذکر ہے، اور اسی نام سے ہمارے ایک دوست نے کتاب بھی لکھی ہے وہ نبی۔ 29 نمبر پیش گوئی دانیال نبی کی پیش گوئی، یہ ہے دانیال کی کتاب کا 7واں باب ہے، 13ویں آیت ہے، 14ویں آیت اور 27ویں آیت۔ 30ویں پیش گوئی خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو پھل لائے دے دی جائے گی۔ متی 21 نمبر باب کی 43 نمبر آیت ہے۔ اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو، خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ مرکز پہلا باب 15 نمبر آیت ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبشر کی بھی ہے، کہ آپ کی بشارت وہ دیتے تھے، اور سورۃ صاف میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ 31 نمبر پیش گوئی حبقوق نبی کی پیش گوئی، یہ ہے حبقوق کی کتاب جو ہے اس میں 3 باب کی 3 تا 6 نمبر آیت ہے۔ 32ویں پیش گوئی امانوئیل، امانوئیل کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عیسائی حضرات امانوئیل کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یسوع نے پوری زندگی نہ خود کو کبھی امانوئیل کہا، نہ ان کو کسی نے امانوئیل کہا۔ پوری زندگی ان کے اس نام کا کسی کو علم نہیں ہوا،
یہ آفٹر تھاٹ ہے ان کا کہ ان کو کہتے ہیں. اور بوقت سلیپ جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے وہ جو انجیل میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ امانویل لفظ کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ پیشگوئی پھر آتی ہے جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غار میں کہ حضور پکڑنے والے ہمارے قریب آ پہنچے، تو اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ معنا، کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. امانویل صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے ساتھ خدا آخر تک رہا، انہوں نے کبھی بھی خدا کے ساتھ نہ ہونے کا اقرار نہیں کیا، جیسے کہ یسوع کے بارے میں یہ ہمیں بیان کرتے ہیں. تو اب ایک پیشگوئی، یہ 32 پیشگوئیاں میں نے تبرک کے طور پر پڑھ دی ہیں. ایک پیشگوئی کا تھوڑا سا بیان اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ یہ پیشگوئیاں دوسروں کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو کس قسم کے حالات اور کس قسم کی بحث کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کیا ذہنیت ہے ان دوستوں کی جو ان کا انکار کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 21 نمبر پیشگوئی جو میں نے بیان کی کوہ فاران سے جلوہ گر ہونے والا. تورات کی آخری کتاب کے سیکنڈ لاسٹ باب 33 نمبر باب کی دوسری اور تیسری آیت ہے، خداوند سینا سے آیا. سینا ایک علاقے کا نام، صحرائے سینا آج کل بھی مشہور ہے. خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا، اور اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، اور وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے. اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ہیں، ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا. یہ ہے پیشگوئی. اب یہ جو لفظ لاکھوں ہے نا، اس کی جگہ لفظ تھا 10,000، کہ وہ 10,000 قدوسیوں میں سے آیا. اور یہ پیشگوئی تھی جب مکہ فتح کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس وقت 10,000 صحابہ پاک لوگ آپ کے ساتھ تھے. جب مسلمان علماء نے یہ پیشگوئی پیش کرنا شروع کی گفتگو میں انگریزوں کے دور میں، تو انہوں نے پروٹیسٹنٹ حضرات نے سب سے پہلے ترجمہ بائبل کا اردو میں انہوں نے کیا تھا. انہوں نے 1930 میں اس ترجمے کو تبدیل کر کے اس کو کر دیا 10,000 کی جگہ لاکھوں. یہ دوست ہم سے پوچھتے ہیں جب بھی ان سے بات ہوتی ہے کہ تحریف کس نے کی، وہ پوچھتے ہیں ہم سے کیا کی، کیوں کی، کہاں کی، کب کی، اس طرح کے سوال وہ پوچھتے ہیں. تو بھائی یہ تحریف آپ نے کی، 1930 میں کی، رسول کریم کی پیشگوئی کو چھپانے کے لیے کی، اور پروٹیسٹنٹ حضرات نے کیا. یہ پروٹیسٹنٹ حضرات نے اب انہوں نے تو یہ کیا کہ اس میں عدد کی جگہ اس میں عدد کو لے آئے، کہ 10,000 گنتی کے لیے ایک لفظ تھا، اس کی جگہ لاکھوں لے آئے، وہ بھی گنتی کے لیے ہی لفظ تھا. لیکن جو کیتھولک حضرات ہیں وہ ان سے 2 قدم آگے نکلے. انہوں نے اس میں عدد کا ترجمہ جگہ کے نام سے کر دیا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. انہوں نے یہ کیا کہ 10,000 کی جگہ انہوں نے لفظ لکھ دیا مریبہ کا دیش. اور مریبہ کا دیش جو ہے یہ جگہ کا نام ہے. اور جو کو پوچھے کہتے ہیں جی یہ مریبہ جو ہے اس کا معنی ہزاروں ہے، کا دیش کا معنی قدسی ہے. ایسی نہیں ہے بات، یہ جگہ کا نام ہے. مریبہ سینا کے شمال مغرب میں ایک مقام ہے، اور جو کادیش ہے یہ ہے برنی کے نزدیک ایک مقام. اور یہ دونوں باتیں کاموسل کتاب کے صفحہ نمبر 903 اور کاموسل کتاب کا جو ہے نا یہ گنتی کی کتاب جو ہے اس میں 20ویں باب کے 1 تا 13 نمبر آیت میں بھی ہے، اور یہ تثنیہ شرح جو ہے استثناء اس کے 32 باب کی 51 نمبر آیت میں بھی ہے. تو یہ 1930 میں انہوں نے اس کو بدل کر 10,000 کی بجائے لاکھوں کر دیا. ٹھیک ہے جی. پادری یہ ایک اپنا عیسائی عالم تھے، وہ عبرانی بھی جانتے تھے، ارنسٹ پال اسکول ماسٹر تھے، وہ عبرانی بھی جانتے تھے. 1958 میں کیتھولکس نے پہلی دفعہ اردو میں ترجمہ کیا ہے. اس ترجمہ کمیٹی کے وہ رکن بھی تھے. انہوں نے ایک مضمون عیسائی رسالہ کلام حق گجرانوالہ سے نکلتا ہے، تو اس میں انہوں نے مضمون لکھا کہ اس جگہ پر لفظ جو عبرانی کا لفظ ہے وہ ہے ربوت. اگر رباوہ ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی 10,000 ہے اس کا ترجمہ، ربوت ہے اس کا مطلب لاکھوں ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ پروگرام نہیں تھا کہ ہم پیغمبر اسلام کی پیشگوئی کے بارے میں اس کو چھپائیں، بلکہ یہ لفظ ہی ربوت ہے.
چلیں جی ہوگا ایسے، ہم تو عبرانی نہیں جانتے۔ اب انہی کے ہم مذہب ڈاکٹر جیمز اسٹرانگ، انہوں نے کنگ جیمز ورژن کا انڈیکس تیار کیا ہے، اور یہ 1890 میں پہلی دفعہ امریکہ میں شائع ہوا۔ اس کے ساتھ عبرانی اور یونانی کی ڈکشنری بھی انہوں نے لگائی، ڈاکٹر جیمز اسٹرانگ نے۔ اس کو کہتے ہیں اسٹرانگ ود نمبرز، عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں اس آیت کو 33ویں باب کی استثناء کی 33ویں باب کی دوسری اور تیسری آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو جب جا کے عبرانی کی ڈکشنری میں دیکھا تو وہاں پر لفظ تھا رباوا، اور ساتھ ہی اس نے ترجمہ دیا ہوتا 10,000۔ تو یہ ہے ان کی ذہنیت کہ انہوں نے اس بات کو چھپانے کے لیے کہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی کسی طرح ہم چھپا لیں، دوسری تو عبارتیں ہیں ان میں ہم شور مچا لیتے ہیں، تو یہاں پر تو لفظ ہی صاف صاف تھے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ سوائے رسول اللہ کے اور کسی نبی کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ آئے، انہوں نے یہ بدل دی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی، لفظ فاران جو اس میں عبارت میں ہے کہ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، انہوں نے کہا جی کوہ فاران جو ہے یہ فلسطین کا ایک پہاڑ ہے، آپ کدھر ادھر عرب میں لے کے آ گئے۔ تو اب اس کے لیے بھی میں اس کا حوالہ دوں گا ڈاکٹر جیمز اسٹرانگ کا۔ اس نے لکھا کہ اے ڈیزرٹ آف عربیہ، فاران، یہ لفظ ہے پاران انگریزی میں PARAN، تو اس نے لکھا کہ اے ڈیزرٹ آف عربیہ۔ تو یہ دو باتیں جو تھیں، جو 150-200 سال سے ادھر بحث چل رہی تھی، ان کا فیصلہ انہی کے ہم مذہب نے 1890 میں کر دیا۔ تو یہ ڈاکٹر جیمز اسٹرانگ کا جو ہے انڈیکس، اس کو کہتے ہیں اسٹرانگ ود نمبر، اس کے ساتھ نمبر لگے ہوئے ہیں، تو وہ عبرانی اور یونانی کی ڈکشنری میں ان نمبروں کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ اصل لفظ اس میں عبرانی یا یونانی کا کیا تھا اور اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا، اس نے لفظ بھی ساتھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو صاحب ہیں انہوں نے لفظ پاران اور لفظ 10 اس کے تحت ان دونوں جگہ۔ اچھا، اب ایک اور استادی یہ کی ہے کہ یہی 10,000 کا لفظ ایک اور جگہ آتا ہے، وہاں پر چونکہ پرابلم ان کو کوئی نہیں تھا لہذا وہاں نہیں چینج کیا، وہاں ترجمہ 10,000 ہی رکھا، لفظ وہی ہے رباوا۔ استثناء باب نمبر 32 کی 30 نمبر آیت جو ہے اس میں یہی عبرانی کا لفظ رباوا ہے، اور اس کا ترجمہ 10,000 اب بھی برقرار رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس 10,000 سے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو یہ ہے صورت حالات کہ علمی دانت سے یہ لوگ دور ہیں، دوسرے خدا کے سچے رسول کی بارے میں پیش گوئیاں چھپانے کے لیے یہ کتابوں میں تحریف کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ تو ان کی تحریف پر لگاتار اطلاع پاتا رہے گا، 1300 سال پہلے اللہ میاں نے بتا دیا تھا کہ یہ 1930 میں بھی یہ تحریف ہی کریں گے۔ تو یہ جو میں نے 32 پیش گوئیاں ان کے صرف میں نے حوالے ریکارڈ کروائے ہیں، اور وہ بھی تبرک حاصل کرنے کے لیے کہ رسول کریم علیہ السلام کا نام پاک اسی بہانے ہم لیں